بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ بن سلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اس وقت وہ اپنے باغ میں پھل چن رہے تھے۔ وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں آپ سے 3 سوالات کروں گا جن کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے۔ سوال نمبر 1، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ سوال نمبر 2، جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے؟ سوال نمبر 3، بچہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ان سوالوں کا جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے پوچھا، جبرائیل؟ آپ نے فرمایا، ہاں جبرائیل۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، وہ تو فرشتوں میں سے یہودیوں کا دشمن ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اگر کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی نے اللہ کے حکم سے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر اتارا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 96۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے گھیر کر مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، اور جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کا جگر ہے جو بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے، اور جب مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو بچہ اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہود بہتان تراش لوگ ہیں، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ مجھ پر بہتان تراشی کریں گے، اس لیے آپ ذرا پہلے ہی میرے بارے میں ان سے پوچھ لیں۔ یہودی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، تم میں عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا، وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے اچھے کے صاحبزادے ہیں، ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے اگر عبداللہ بن سلام دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو کیا تم بھی اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی کہنے لگے، اللہ انہیں اس سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے نکلے اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں تو فوراً ہی اپنے موقف سے پلٹنے لگے اور کہنے لگے، ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا، اور ایسے ہی اناپ شناپ بکنے لگے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اسی بات سے ڈر رہا تھا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے نبی، آپ ان یہودیوں سے یہ کہہ دیں، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب اترنے کی گواہی دے چکا، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 10۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ عبداللہ بن سلام بن حارث رضی اللہ عنہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام حسین تھا،
جب آپ مشرف با اسلام ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ نام رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو عبداللہ بن سلام آپ کو دیکھنے کے لیے نکلے۔ آپ کے سراپے پر نظر پڑتے ہی بے اختیار پکار اٹھے، اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کو ملاؤ، رات کو جب لوگ آغوش نیند میں ہوں تو نماز پڑھو۔ عبداللہ بن سلام نے 34 ہجری میں وفات پائی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔